السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اردو ادب اور قواعد۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ وہ ہم سے جڑیں اور آنے والے امتحان کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ ہم سب جانتے ہیں وقت کم ہے اور تیاری زیادہ کرنی ہے، اس لیے محنت سے پڑھنا ہے تاکہ اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہجرت کے مصنف کون ہیں؟ ہجرت کے مصنف کون ہیں، یعنی ہجرت کو لکھنے والے کون ہیں؟ وزیر اعلیٰ خواجہ حسن نظامی، احمد جمال پاشا، رشید احمد صدیقی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے احمد جمال پاشا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار کسے کہا ہے؟ شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار کسے کہا ہے؟ مس کو، فضا کو، فطرت کو، محل کو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اے، یعنی مس کو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے میر انیس کا پورا نام کیا ہے؟ پورا نام لکھیے، یعنی پورا نام کیا ہے؟ علی احمد، سلامت علی، میر ببر علی، ولی احمد، ولی محمد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے میر ببر علی۔ کیا ہے؟ میر ببر علی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا خاکہ نگار یعنی خاکہ لکھنے والے کون ہیں؟ دیکھیے نام کیا ہے؟ فرحت اللہ بیگ، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، مولوی عبدالصمد، منشی ذکا اللہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ نظم جو 6 مصرے پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، مسدس، مثلث، رباعی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مسدس۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سی پارہ دل کس کی کتاب، یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، سر سید احمد خان، وزیر اعلیٰ خواجہ حسن نظامی، میر امن دہلوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خواجہ حسن نظامی۔ کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ اس کے بعد دیکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کولکتہ میں، آگرہ میں، لکھنؤ میں، مکہ میں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مکہ میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کھیتی کیسی نظم ہے؟ دیکھیے، پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، نثری نظم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آزاد نظم۔ کیا ہے؟ آزاد نظم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ ابراہیم سکا کے خالق کون ہے، یعنی اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ وہ بتانا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم، سلام بن رزاق، سعادت حسن منٹو، شفیع جاوید۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سلام بن رزاق۔ اس کے بعد دیکھیں، مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ ملاقات کے لیے، قصہ سننے کے لیے، کھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پڑھنے کے لیے۔ کیوں جاتے تھے ان کے گھر؟ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 11۔ کیا ہے؟ دیکھیں، نظم برق کلیسا کے شاعر کون ہیں؟ نظم برق کلیسا کے شاعر کون ہیں؟ علی سردار جعفری، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، مجاز۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اکبر الہ آبادی۔ کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ خطوط بولتے ہیں خط کی جمع کو۔
خطوط کیا ہے؟ جمع ہے۔ کس کی ہے؟ خط کی جمع ہے یہ۔ مرزا غالب، مولانا ابوالکلام آزاد، نواب شیفتہ، سر سید احمد خان۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی، شاعر کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ صبح کا وقت، موت کا وقت، بیماری کا وقت، رات کا وقت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے موت کا وقت۔ اس کے بعد دیکھیں، کس صنف میں ما فوق الفطری عناصر پیش کیے جاتے ہیں؟ افسانہ، ناول، ڈرامہ، داستان۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے داستان۔ اس کے بعد ہے نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے؟ نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے؟ اپنے دوست کے نام، امن کے نام، جنگ کے نام، ہند و پاک دوستی کے نام۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ہند و پاک دوستی کے نام۔ اس کے بعد دیکھیں، ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ شفیع جاوید، جیلانی بانو، منٹو، سلام بن رزاق۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جیلانی بانو۔ کیا ہے؟ جیلانی بانو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ ابراہیم سقا کے مصنف کون ہیں؟ دیکھیں، شفیع جاوید، سعادت حسن منٹو، سلام بن رزاق، میر امن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سلام بن رزاق۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ خان، مرزا، غالب، اسد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ بھولے بسرے گیت کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ افسانہ بھولے بسرے گیت کے مرکزی کردار کا نام بتانا ہے۔ دیکھیے، عزیز الدین احمد، سید عزیز احمد، سید شمیم الدین، سید شفیع احمد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید عزیز احمد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کیا ہے اس کا جواب؟ مطلع، مقطع، حسن قطع، حسن مطلع۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مقطع۔ کیا ہے؟ مقطع۔ اس کے بعد دیکھیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی تھی؟ طوائفوں کی، مزدوروں کی، قیدیوں کی، پاگلوں کی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پاگلوں کی۔ کیا ہے جواب اس کا؟ پاگلوں کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں سے کون صوفی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں؟ خواجہ میر درد، مومن، داغ، جمیل مظہری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خواجہ میر درد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ پرومس میں امو کے کتنے بیٹے تھے؟ 1، 2، 3، 4۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 4۔ کیا ہے؟ 4۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سورج ہے گونا مہربان، سر پہ نیلا، خالی جگہ مصرع مکمل کیجیے۔ دیکھیے، آسمان، سائبان، مکان، احسان۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سائبان۔ کیا ہو جائے گا؟ سورج ہے گونا مہربان، ہے سر پہ نیلا، سائبان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نذیر احمد فرات اللہ بیگ کے کون تھے؟ شاگرد، والد، استاد، چچا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے استاد۔ نذیر احمد تھے استاد، مرزا فرات اللہ بیگ تھے شاگرد۔ اس کے بعد دیکھیں، غزل کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے، یعنی کس صنف شاعری سے لیا گیا ہے؟ مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، نظم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے قصیدہ۔ کیا ہے؟ قصیدہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ، ہوا،
پانی، خاک۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خاک۔ خاک بولتے ہیں مٹی کو، کس کو بولتے ہیں؟ مٹی کو۔ اس کے بعد دیکھیں، علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی، کس سال کے اندر ہوئی وہ بتانا ہے۔ 29 نومبر 1912 عیسوی، 29 نومبر 1913 عیسوی، 29 نومبر 1914 عیسوی، 29 نومبر 1915 عیسوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 29 نومبر 1913 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، رحمت عالم کس کی کتاب ہے؟ سر سید احمد خاں، علامہ شبلی نعمانی، خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں سے کس افسانہ نگار پر فحش گوئی کے الزام میں مقدمہ چلا؟ افسانہ نگار یعنی افسانہ لکھنے والے، فحش گوئی یعنی بری بات کے الزام میں مقدمہ چلا۔ دیکھیے، راجندر سنگھ بیدی، جیلانی بانو، سعادت حسن منٹو، پریم چند۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سعادت حسن منٹو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ 2، 3، 4، 5۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 4۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جیلانی بانو کب پیدا ہوئیں؟ 1932 عیسوی، 1934 عیسوی، 1936 عیسوی، 1938 عیسوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1936 عیسوی۔ کیا ہے؟ 1936 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی؟ پہلی تک، دوسری تک، تیسری تک، چوتھی تک۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے چوتھی تک۔ ان کی تعلیم کہاں تھی؟ چوتھے کلاس تک۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مولانا آزاد نے رسالہ لسان الصدق کتنی عمر میں جاری کیا؟ لسان الصدق جو ہے، ان کا رسالہ کتنی عمر میں جاری کیا؟ 15 برس یعنی 15 سال، 16 برس، 17 برس، 18 برس۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 15 برس یعنی 15 سال کی عمر میں جاری کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظم میرا سفر میں کس کی آمد سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا ہے؟ مہمان، بارش، موت، سیلاب۔ آمد یعنی کس کے آنے سے پہلے کا، کس کی آمد سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا موت۔ کیا ہو جائے گا؟ موت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ 4، 3، 2، 5۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 4۔ کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا، یہ کس کی غزل کا مصرع ہے؟ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خلیل الرحمن اعظمی۔ کیا ہو گیا؟ اس کا رائٹ آنسر خلیل الرحمن اعظمی۔ اس کے بعد دیکھیں، شامل نصاب افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کے مصنف کون ہیں، یعنی اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ سلام بن رزاق، جیلانی بانو، سعادت حسن منٹو، شفیع جاوید۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سعادت حسن منٹو۔ کیا ہے؟ سعادت حسن منٹو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سرخی سے کیا مراد ہے؟ سرخی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، عنوان، دیباچہ، مضمون، ابتدائی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عنوان۔ کیا ہے؟ عنوان۔ اس کے بعد دیکھیں، زیر نصاب افسانہ کوارنٹین کے افسانہ نگار کون ہیں، یعنی اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ دیکھیے، افسانہ نگار کون ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی، پریم چند، سہیل عظیم آبادی، کرشن چندر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے راجندر سنگھ بیدی۔ اس کے بعد دیکھیں، نظم ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہیں؟ اکبر الہ آبادی، ظفر کمالی، یوجینو مونتالے، زاہدہ زیدی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے یوجینو مونتالے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قصہ آزاد بخت کا قصہ آزاد بخت کا کس کتاب کا حصہ ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب،
رانی قید کی آرائش محفل۔ یہ کیا ہے؟ آرائش محفل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے باغ و بہار۔ کیا ہے؟ باغ و بہار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کس شاعر کو بادشاہ غزل کہتے ہیں؟ کس شاعر کو بادشاہ غزل کہتے ہیں؟ غالب، اقبال، میر تقی میر، ذوق۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے میر تقی میر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قلی کھولنا کے معنی بتائیے۔ اس کے کیا معنی وہ بتانا ہے۔ عیب ظاہر کرنا، عیب چھپانا، عزت دینا، انعام سے نوازنا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عیب ظاہر کرنا، یعنی عیب کو بتانا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ مجتبیٰ حسین، انجم مان پوری اور احمد جمال پاشا، مشتاق یوسفی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے احمد جمال پاشا۔ اس کے بعد دیکھیں، علی سردار جعفری کو پیدم شری ایوارڈ کب ملا؟ کس سال کے اندر علی سردار جعفری کو پیدم شری ایوارڈ ملا؟ آپ کو بتانا ہے۔ دیکھیے کیا کیا آپشن ہے۔ 1967، 1967 عیسوی۔ کیا ہے؟ 1967 عیسوی، 2001، 2002، 2003۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1967 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے، یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ میر واعظ، محمد کاظم، میر احمد، بہادر علی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے میر احمد دہلوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام بتائیے۔ پرومس، پروان، نغمے کا سفر، جگنو اور ستارے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پرومس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، مقطع، قطع، حسن مطلع۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مطلع۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، دیکھیے اس کے بعد جے پرکاش نارائن کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر جے پرکاش نارائن کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1900 عیسوی، 1901 عیسوی، 1902 عیسوی، 1903 عیسوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1902 عیسوی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کی تیاری کے لیے روزانہ اسی طریقے سے ایک ویڈیو لاتے رہا کروں گا۔ فقط والسلام۔